آج کی اس ویڈیو کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آج ہم اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے خود اللہ اور اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اسلام کا ایک ایسا سپہ سالار جس نے اسلام کے خاطر سینکڑوں جنگیں لڑی اور ہر بار اسلام کو بلندیوں پر پہنچاتا گیا، جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، ایسی عظیم الشان ہستی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے جانی گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی اہم رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہجرت کے 8ویں سال تک اسلام مذہب ملک عرب میں ایک بڑی طاقت کے روپ میں ابھر چکا تھا۔ عرب کی اندرونی طاقتیں بھی اپنا زور اسلام کے خلاف لگا کر مایوس ہو گئی تھی، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے مدینہ کے منافقین، خیبر کے یہود اور مکہ کے مشرکین۔ جب یہ تینوں دشمن ملک عرب کے اندرونی قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف کرنے میں ناکامیاب ہو گئے تو انہوں نے ایران اور روم کے بادشاہوں اور سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں اور سازشیں شروع کر دی۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی و دعوتی خطوط بادشاہوں کے نام بھیجے۔ ان میں سے ایک خط حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں حاکم بصرہ کے نام روانہ کیا۔ جب حارث رضی اللہ عنہ شام کی سرحد کے قریب موتا تک پہنچے تو وہاں کے حاکم سرجل نے انہیں گرفتار کروا کر شہید کروا دیا۔ جب ان کے شہید ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کا 3000 کا لشکر موضع حرق میں جمع ہوا۔ آپ نے اس لشکر کی سرداری زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو عطا کی اور حکم دیا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر کے سردار ہوں گے۔ آپ نے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا اور خود مدینہ منورہ میں آ گئے۔ جب یہ لشکر زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی سرداری میں مقام معاون میں پہنچا تو خبر ملی کہ حاکم موتا سرجل بن عمر نے مسلمانوں کے خلاف 1,00,000 کی ذرار لشکر جمع کر رکھی ہے اور 1,00,000 فوج کا رومی لشکر مقام موتا سے تھوڑی دور وادی بلقا میں خیمہ زن ہے۔ اس خبر کو جیسے ہی سنا تو اسلامی لشکر میں فکر کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مسلمان 2 دن تک مقام معاون میں ٹھہرے رہے اور مشورہ کرتے رہے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں مسلمانوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، تم لوگ شہادت کی جستجو میں نکلے ہو۔ کافروں سے ہم گنتی یا تعداد کے ذریعے سے نہیں لڑتے، بلکہ ہم اس دین کے ذریعے سے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ بس مقام موتا اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنے لشکر کا دایاں بایاں درست کر کے کافروں کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان 2 نیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا پھر شہادت میسر ہوگی۔ ایسا بہادرانہ کلام سن کر تمام مسلمانوں میں جوش اور شہادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ بالآخر مقام موتا میں اسلام کے 3000 کے غازیان سرجل بن عمر کے 1,00,000 کے ذرار لشکر سے جا بھیڑے۔ اسی اسلامی لشکر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ ظہور شجاعت دکھانے کا موقع ملا تھا۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ میں جنگ میدان سے کوئی 100 میل دور اللہ نے اپنے نبی کے لیے میدان جنگ یوں کھول دیا جیسے آپ سامنے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ آپ نے مدینہ میں بچے مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ ادھر زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں کو چیرتے ہوئے لشکر کے بیچ میں جا پہنچے، جہاں کافروں نے ان کو گھیر لیا اور اپنے بہادرانہ انداز میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے اسلام کے لیے شہید ہو گئے۔
اب اسلامی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جعفر رضی اللہ عنہ کی سرداری میں آ گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ اپنی تیز ترار تلوار سے بہادرانہ انداز سے لڑ رہے تھے کہ اچانک کسی دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اسلامی جھنڈے کو نیچے پڑا دیکھ اسلامی لشکر میں پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اتنے میں ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، کسی ایک شخص کو امیر بننے میں موافقت کر لو۔ اسلامی لشکر نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار تقسیم کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے خاطر پہلی جنگ لڑ رہے تھے، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو للکارا اور غیرت یاد دلا کر جنگ پر آمادہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھوں سے ایک کے بعد ایک 9 تلواریں ٹوٹی۔ 9 تلواریں۔ نہ صرف انہوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑوا دیے بلکہ اپنے لشکر کی ترتیب اور نقل و حرکت کو بھی بڑی خوبی سے انجام دیا۔ بجلی کی طرح میدان جنگ میں لڑنے کے ساتھ ساتھ لشکر کے دوسرے حصوں میں بھی مدد پہنچاتے رہے۔ صبح سے شام تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 3000 کے غازیوں کے لشکر کو رومیوں سے بہادری سے لڑاتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کا جوش دیکھ رومی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بھاگتے لشکر کا تھوڑی دور تک پیچھا کیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف مدینہ میں اللہ کے رسول نے اپنی نم آنکھوں سے میدان جنگ کا پورا قصہ مدینہ کے لوگوں کو بتایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ خود اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔